جو آپ کے پیشرو تھے پہلے، جو پہلے زمانے کے تالے آزما تھے، آپ سے بڑے لوگ تھے، ان کا قد کاٹ آپ سے زیادہ تھا۔ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، سب کچھ ان سے وہ کیا پاکستان کی تقدیر کو سنوار گئے تھے؟ اس بد نصیب قوم کے تمام بڑے بحران، تمام کرائسیز، یہ تب انہوں نے جنم لیا جب کوئی نہ کوئی شاہ سوار، کوئی نہ کوئی تالے آزما بیٹھا ہوا تھا۔ آج تو ہم کہاں جائیں؟ ہمیں تو ابھی چھپنے کا کوئی جگہ نہیں رہ گئی۔ ہم تو ہندوستان کا نام سنتے ہیں تو ہمیں شرم آ جاتی ہے، ہم ان کی اکنامک پرفارمنس دیکھتے ہیں ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے کیا ہوا ہے؟ 65 تک ہم یہ کہا کرتے تھے ایک مسلمان 10 ہندوؤں کے برابر ہے، اور یہ ہماری جنگی کارکردگی کی ایک بنیاد ہے۔ وہ کہاں زمانے کے، وہ 65 کہاں گیا اور آج کی حالت کیا ہے؟ اب تو وہ ہندوستانی ہمارے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ ہم کان سے سن نہیں سکتے۔ مودی پبلک میٹنگز میں کہتا ہے، اور یہ جو ہمسایہ ملک اس کو تو رہنے دو، یہ تو اپنی موت آپ مر رہے۔ ہم نے اس دن یہ چیزیں سننے کے لیے ہم نے یہ جینا تھا، یہ ہماری حالت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں مستقبل اچھا، کہاں سے اچھا ہوگا؟ اپنے بچوں سے ہم بات کر لیں، ان کا کوئی ایمان رہ گیا ہے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں؟ اور ڈنڈے سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں، ڈنڈے سے چیزیں ایک یا تو ہو کہ ایک ڈنڈا چل رہا ہو اس ملک میں۔ اس وقت پاکستان میں 3 ڈنڈے چل رہے ہیں، ایک ہمارا اپنا جو ہمارا حشر ہو رہا ہے، ایک TTP کا، ایک بلوچستان میں جو شورش ہے BLA وغیرہ کی۔ اگر لاجک، اگر منطق ڈنڈے کی رہنی ہے تو پھر TTP بھی ٹھیک کر رہا ہے، پھر BLA بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اگر اس منطق کو مان لیا جائے، اس کو اگر تسلیم کر لیا جائے، تو مستقبل کی طرف دیکھ کے آدمی کا دل کانپ جاتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ بہت سارے ملکوں کا حشر تاریخ کے افسانوں میں نہیں، ہماری زندگیوں میں، دور حاضر میں، کنٹمپرری ٹائمز میں ہوا ہے۔ نہ میں روس کا نام لینا چاہتا ہوں، نہ یوگوسلاویہ کا نام لینا چاہتا ہوں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے ایک محاذ TTP کا ہے، 40-50 سال ہم نے افغانستان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھا۔ وہ پالیسی افغانستان کی کس نے بنائی تھی؟ ہم نے بنائی تھی۔ ہم سے کس نے مشاورت کی تھی؟ کوئی صلاح مشورہ کیا تھا؟ یہ پالیسیز آپ کی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے کہ افغانستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، یہاں پہ ہر ایک نے کہا الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی تالے آزما نے لوگوں کے کہنے پہ الیکشن نہیں کرائے، نہ ایوب نے، نہ کسی نے۔ کرائسس ہوا، بحران ہوا، امپلوژن ہوا، پھر الیکشن کی طرف گئے۔ تو کیا ہم کسی امپلوژن کے انتظار میں ہیں کہ پھر کوئی الیکشن ہو؟ لیکن یہ وقت مشکل ہے، اس کے لیے کوئی جادو کی چابی کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ آزمائش کا وقت پاکستانی قوم پہ آیا ہوا ہے، اور یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کتنی خندہ پیشانی سے اس وقت کو انڈیور کرتے ہیں، اور یہ امید اپنے دلوں میں تازہ رکھتے ہیں کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں، جتنا بھی ہمارے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، بہتری کا دن کوئی نہ کوئی آئے گا۔ کچھ تو امید کے لیے ہمیں ہونی چاہیے جس کے سہارے ہم جیتے رہیں۔